الرحمن الرحیم حمدا والصلاۃ والسلام اما بعد۔ رمضان شریف سے پہلے نماز کے موضوع پر درس حدیث تھا۔ رمضان شریف میں روزے کے متعلق حدیثیں بیان کی گئیں۔ اب پھر اپنے مضمون سے نماز کے متعلق احادیث کی طرف واپس آئے ہیں۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلا متفق علیہ۔ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے تو آپ کو سلام دیتے اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے۔ ویسے تو سلام ہمیشہ عرض کرتے تھے، لیکن پہلے آپ نماز میں ہوتے تھے، پھر بھی ہم کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضور نماز کے اندر ہمیں جواب دیتے تھے وعلیک السلام یا وعلیکم السلام۔ نماز کی حالت میں آپ جواب دیتے تھے، سلام کا رد فرماتے۔ یہ مکۃ المکرمہ میں نماز کے دوران حکم تھا، اجازت تھی۔ پھر ہم مکہ شریف میں حبشہ کی طرف چلے گئے۔ صحابہ کرام کو کفار تکلیف دیتے تھے تو اپنی جان بچانے کے لیے مکہ شریف سے دوسرے ملک حبشہ چلے گئے۔ وہاں بادشاہ اسامہ نجاشی تھے، ان کے پاس رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پھر ہم نجاشی سے مدینہ شریف حاضر ہوئے۔ ہمیں پرانا معمول ذہن میں تھا، ہم نماز کی حالت میں بھی سلام عرض کرتے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو ہم نے حضور کو سلام پیش کیا۔ حضور نماز کی حالت میں تھے، عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، لیکن حضور نے جواب نہیں دیا۔ فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم یرد علینا۔ ہم مکہ شریف سے نجاشی چلے گئے، پھر نجاشی سے مدینہ آئے، چند سال بیچ میں گزر گئے۔ پھر مدینہ شریف میں حضور کو نماز کی حالت میں سلام عرض کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا۔ فقلنا یا رسول اللہ كنا نسلم علیک فی الصلاة فترد علینا۔ یا رسول اللہ، ہمیشہ ہم نماز کی حالت میں آپ کو سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، اب کیا وجہ ہے کہ جواب نہیں؟ حضور نے جواب دیا، فقال ان فی الصلاة لشغلا۔ اب نماز کا حکم تبدیل ہوا، نماز میں خاموشی آ گئی، نماز میں سکون آیا۔
اللہ عز و جل نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قانتین عاجزی کرنے والے، یکسو ہونے والے، صرف اللہ کی ذات میں مشغول رہنے والے۔ اللہ میں مشغول، کسی اور سے مشغول نہ رہو۔ اب جو آدمی کسی آدمی سے بات کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کی حالت میں اگر کسی کے سلام کا جواب دے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلا حکم منسوخ ہوا، جو پہلے اجازت تھی وہ اجازت ختم ہو گئی۔ اب نماز میں اللہ کی ذات کے ساتھ مشغولیت ہے بس۔ فقہائے کرام نے اتنا فرمایا، ایک آدمی نماز میں ہے، کوئی دوسرا آدمی آ کر قریب کہے کہ اللہ ایک ہے، سوال کرتا ہے کیا اللہ ایک ہے؟ یہ آدمی محبت میں نماز کے اندر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ حالانکہ اللہ کا نام لیا لا الہ الا اللہ، لیکن مقصود اس کو جواب دینا ہے۔ ہیں تو آپ نماز میں، لیکن آپ کے اس جملہ کی ادائیگی کے وقت آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا قصد، مدار تیرے دل کی حالت ہے، تیرا ارادہ تھا اس سے بات کرنا، اس کو جواب دینا، تو لوگوں سے مشغول ہونا مفسد صلاۃ ہے۔ تو نے ایک آدمی کے سوال کے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ، تو اس سے بات کی نا آپ نے، اس بات کرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی۔ تو نماز میں بالکل سکون چاہیے، نہ لوگوں سے رابطہ چاہیے، نہ لوگوں سے بات چیت، نہ لوگوں کے سوال کا جواب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث مبارک میں ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ، رفع یدین جس کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تھے جس طرح ہم ابھی اٹھاتے ہیں، پھر رکوع جانے سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر رکوع کے بعد سجدہ کی طرف جانے سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کو کہتے ہیں رفع یدین۔ ان کو جواب دیں گے کہ یہ رفع یدین ابتدائے اسلام میں تھا، جس طرح ابتدائے اسلام میں جواب دینا جائز تھا، سلام کا جواب دینا، آدمی سے کچھ بات کرنا جائز تھا، تو اسی طرح رفع الیدین بھی جائز تھا۔ بعد میں جس طرح بات چیت کرنا ممنوع ہوا، منسوخ ہوا، تو اسی طرح ہاتھ اٹھانا بھی ممنوع ہوا، منسوخ ہوا۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے، فرمایا میں آپ کو کیوں دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے ہاتھ اس طرح اٹھا رہے ہیں جس طرح جانور اپنا دم اٹھائے۔ مطلب یہ کہ اب نماز میں قرار آیا، نماز میں سکون آیا، نماز میں اللہ کی ذات سے شغل آیا، تو اب آپ کو یہ ہاتھ اٹھانا درست نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں عالم ہیں، مکی ہیں، قریشی ہیں، مہاجر ہیں، مکہ شریف سے حضور کے ساتھ ہیں آخری عمر تک۔ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تو ہاتھ اٹھانا منسوخ ہوا، اور یہ حدیث اس کی تائید ہے، اس کی نظیر ہے، اس کے منسوخ ہونے کے لیے ایک ظاہر میں مددگار حدیث ہے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے تو سلام عرض کرتے تھے۔ معلوم ہوا اپنے پیر کو سلام کہنا یہ بے ادبی نہیں بلکہ سنت ہے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو دعا ہے، یہ تو ادب ہے۔ اس کو بے ادبی سمجھنا بے خبری ہے، بے علمی ہے، یہ بے ادبی بے خلاف سنت نہیں بلکہ ادب اور موافق سنت ہے۔ کچھ دوستوں نے مجھ سے کسی وقت مسئلہ پوچھا تھا، یاد رہے فقہائے کرام نے فرمایا ہے کچھ صورتوں میں آپ سلام نہ دیں، کہ سلام کا وہ وقت نہیں، سلام دینے کی عادت بناؤ، سلام دینا سنت مؤکدہ ہے، کسی مسلمان سے مل لو اس کو سلام دو، سلام دینا سنت مؤکدہ ہے۔ جو اکثر اوقات سلام نہیں دیتا تو فاسق ہے، عادت ہے سلام نہیں دیتا۔ سنت مؤکدہ کا عموماً ترک کرنا یہ واجب کے ترک کے درجے میں ہے، اس لیے اس کا مرتکب فاسق کہلائے گا۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں سنت نہیں بلکہ بعض صورتوں میں خلاف اولا ہے، بعض میں مکروہ ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، آپ مسجد میں آئے، پھر آپ کہتے ہیں السلام علیکم، جی وہ نماز میں ہے، اس کو سلام نہ دو۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، بیٹھا ہے قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ مشغول ہے نا اپنے رب سے، آپ اس کو سلام نہ دو، اس کو چھوڑو، وہ اپنی تلاوت میں رہے، ورنہ بار بار آپ کی طرف دیکھے، بار بار جواب دے، پھر قرآن شروع کرے نہ۔ آپ کو حق ہے آپ اس کو سلام نہ دیں۔ وہ اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، مراقبہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو سلام نہ دو، وہ تو ذکر میں مصروف ہے، اس لیے شغلاً، اس میں ایک شغل ہے، آپ اس کو سلام نہ دیں۔ ایک آدمی درس حدیث دے رہا ہے، محدث سے حدیث پڑھا رہا ہے، اور ایک آدمی آتے کہتا ہے السلام علیکم، اللہ کا بندہ وہ مشغول ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں، تو آپ سلام نہ دیں۔ تالی، ذاکر، مصلی، محدث، آپ ان کو سلام نہیں دیں گے۔ ایک آدمی درس حدیث دے رہا ہے اور پھر کچھ لوگ سن رہے ہیں، وہ ہے سامع، محدث سامع، محدث کو بھی سلام نہ دو اور سامع کو بھی سلام نہ دو۔ جی میں محدث کو تو درس نہیں دے رہا، وہ تو بات کر رہے ہیں مگر لوگ تو چپ ہیں۔ اللہ کا بندہ لوگ سن رہے ہیں، چپ نہیں، وہ سن رہے ہیں تو یہ سننا مشغولی ہے۔ ایک آدمی بات کر رہا ہے وہ بھی مشغول ہے اور دوسرے متوجہ ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ سننا بھی شغل ہے، سننے والے کو بھی آپ سلام نہ دیں۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے تو مصروف ہے، وہ مشغول ہے کھانا کھانے میں، تو آپ اس کو بھی سلام نہ دیں، سنت نہیں سلام دینا۔ بعض فقہائے کرام نے کہا اگر وہ آدمی خود بھوکا ہے، کہتا ہے ان کو سلام دوں، میری طرف متوجہ ہوں، شاید مجھے کہیں کہ کھانا کھاؤ، بھوکا ہے، اس کے دل میں ارادہ یہ ہے کہ مجھے کہیں میں بھی ان کے ساتھ کھانا کھاؤں، الحمدللہ کھانا گنج ہے، شاید ان کے ذہن میں نہ آئے میں سلام دوں، میری طرف متوجہ ہوں گے، ان کے ذہن میں بات آئے۔ فرمایا اگر سمجھے کہ وہ کھانا دیں گے اور کھانا زیادہ لگتا ہے تو پھر درست ہے، اس نیت سے کہ وہ متوجہ ہو جائیں، مجھے کہیں گے تو کھاؤں گا، نہیں کہیں گے تو بس شاید مجھے کہیں، یہ نیت ہو تو پھر درست ہے، اجازت ہے کھانے والے کو سلام دینا، ورنہ سنت نہیں ہے۔ آپ یوں نہ فکر کریں کہ سنت کا تارک کروں، جی سلام دے رہا ہوں اب کیا ہوگا۔ اسلام نے
اکرام کا بھی حکم فرمایا، لیکن کسی کو دکھانے سے بھی بچایا، کسی کو آپ تکلیف بھی تو نہ دیں۔ سلام دینا اس کے لیے دعا ہے، اکرام ہے، اس کی عزت ہے، لیکن وہ جو مشغول ہے اس کو ہٹانا تو اس کی پھر بے عزتی ہو جائے گی۔ تو آپ ہر چیز کو سوچیں گے، اس کے موافق عمل کریں گے۔ فقہا اکابرین نے غور کیا ایک ایک چیز کو، پھر مسائل بیان کیے تاکہ اکرام والی جگہ میں اکرام ہو، جہاں اذیت پہنچے تو وہاں اذیت سے بچنے کا انتظام ہو۔ فقہائے کرام نے لکھا، اگر کوئی قاضی صاحب ہے، لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے، تو قاضی صاحب کے لیے ہیبت کی ضرورت ہے، دہشت کی ضرورت ہے، چونکہ قاضی ہے تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس سے۔ نہیں ڈریں گے تو فیصلے کے قبول کرنے میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ایک آدمی قاضی ہے، وہ اپنی قضا گاہ جہاں وہ فیصلہ کرتا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک آدمی آتا ہے قاضی کے پاس تو وہ اس کو سلام نہ کرے، وہ آنے والا قاضی صاحب کو سلام نہ کرے، اس حیثیت سے کہ سلام محبت کا طریقہ ہے، سلام الفت کا طریقہ ہے۔ اب قاضی صاحب دہشت کی حالت میں، اس سے خوف کی ضرورت ہے، تو آپ بڑی عاجزی سے، ادب سے، خشوع سے آئیں، دہشت اور خوف کی حالت میں آ کے چپ بیٹھ جائیں، اس کو سلام نہ کریں، تاکہ وہ جو مقصود ہے اس مقصود پر اثر نہ آئے۔ کچھ لوگ اس مسئلہ کو دیکھ کر پھر کہتے ہیں کہ پیر کو بھی سلام نہ دیا جائے۔ اللہ کا بندہ، پیر نائب نبی ہے، پیر جا بجائے قاضی نہیں۔ ہاں، جب پیر فیصلے کے لیے بیٹھے، کبھی کبھار وہ فیصلے کے ارادہ سے بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کا حکم، اس کا انداز علیحدہ ہوتا ہے، باقی عام حالتوں میں اس کو سلام دینا سنت ہے۔ اگر قضا والی حالت ہو بلا شک پھر سلام نہ دیں، اس وقت سنت نہیں ہے۔ اور خود میں بھی جب قضا کے رنگ میں بیٹھتا ہوں تو میرا دماغ، میرا دل، میری طبیعت اور ہوتی ہے۔ عام حالتوں میں اور گھر میں حالت اور ہوتی ہے، فقیروں کے پاس اور ہوتی ہے، نماز میں حالت اور ہوتی ہے، تقریر میں حالت اور ہوتی ہے، پھر قضا کے وقت حالت اور ہوتی ہے۔ کوئی بھی دو آدمی میرے پاس بیٹھیں گے، اپنا اور غیر ہو، مجھے محسوس نہیں ہوگا کہ یہ میرا اپنا ہے یا غیر ہے۔ بالکل ایک ہی قانون سے بات سنوں گا اور ایک ہی جواب ہوگا، ایک ہی اصول کے موافق معاملہ ہوگا۔ بالکل یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ یہ اپنا ہے یا غیر ہے، یا یہ فلاں ہے یا فلان ہے۔ قضا میں کچھ نہیں دیکھنا پڑتا، جیسا کہ فقہائے کرام نے قاضیوں کے احکام کے بارے میں فرمایا، جب سے پڑھا اس وقت یہی دماغ بنا، تو اب تک یہی دماغ چل رہا ہے۔ کبھی کبھار بعض لوگوں کی زبان سے سنا، سائیں نے ہمارا خیال بھی نہیں کیا۔ اللہ کا بندہ، قضا کے وقت تیرا خیال کرنا قاضی کے قاضی ہونے کی شان کے منافی ہے۔ وہ قاضی نہیں ہے، اس سے فیصلہ نہیں کراؤ۔ جو کسی ایک آدمی کا خیال رکھے اور دوسرے کا خیال نہ رکھے، وہ اس وقت قرآن و سنت کا خیال رکھے گا، حق کا خیال رکھے گا، وہ حق کے موافق جواب دے گا، حق کے موافق فیصلہ کرے گا۔ تو یہ سب قرآن و سنت کے مأخوذ مسائل ہیں جو فقہائے کرام نے غور و فکر کر کے، جمع کر کے آسانی سے ہمیں بتائے۔ میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ مسائل بتائے۔ علم تو بڑا خزانہ ہے، ایک ایک فرق میں مسئلہ تبدیل ہوگا، ایک ایک آدمی کے بارے میں حکم اور ہوتا ہے، تو پھر اس میں بڑے دریا دلی، کثرت علم، وسعت فہم اور رحمت حق عز و جل، فضل الہی تعالی سبحانہ کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر انسان سیدھی راہ پر چل سکے گا، ورنہ بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ عالم ہوا، دستار بندی ہوا، پھر بھی وہ حق پر چل نہیں سکے گا، اس کے بعد پھر نفس مارنا پڑتا ہے۔
پھر اللہ کے ذکر میں فانی ہونا فضل الہی کا حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اگر تیرے پاس فضل الہی شامل حال نہیں ہوا پھر بھی سیدھا نہیں چل سکے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں احادیث سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔